بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگا نمبر ہے 278 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے، پیج ہے 206، معارف القرآن جلد دوم، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 155۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند۔ مشک اظفر چیز کیا ہے، ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافہ آہوں میں بند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما آصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ تم چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آ جاوے، اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور، واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن کو، جو اونگ تھی کہ ڈھانک لیا، اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا، اپنی جان کا خیال کرتے تھے، البتہ اللہ پر جھوٹے خیال، جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، تو کہے سب کام ہے اللہ کے ہاتھ، وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ تو ہم مارے نہ جاتے، اس جگہ
تو کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر، اور اللہ کو آزماتا تھا اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے، اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑیں دو فوجیں، سو ان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے، اور ان کو بخش چکا اللہ، اللہ بخشنے والا ہے تحمل کرنے والا۔ اس کی ربط آیات، یہ آیات بھی غزوہ احد کے واقعہ مذکورہ سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت میں اس واقعہ پر صحابہ کرام کے حزن و غم کا ذکر ہے، اور دوسری طویل آیت میں اس غم کی ازالے کا بیان ہے۔ تیسری آیت میں مکرر اس کا اظہار ہے کہ اس میں جو صورت شکست پیش آئی وہ بھی کوئی سزا نہیں بلکہ مومنین، مخلصین اور منافقین میں تفرقہ کرنے کے لیے ایک آزمائش تھی، اور پھر مکرر صحابہ کرام کی لغزش کی معافی کا اعلان ہے۔ ناظرین، اس کا خلاصہ تفسیر: وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگتے ہوئے جنگل کو چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، مگر تم نے سنا ہی نہیں، سو اللہ نے اس کے بدلے میں غم دیا بسبب تمہارے غم دینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اس پاداش اور مصیبت سے تم میں پختگی پیدا ہو جائے جس سے پھر تم مغموم نہ ہوا کرو، تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی، اس لیے تم جیسا کام کرتے ہو اس کے مناسب پاداش تجویز فرماتے ہیں۔ آگے ازالہ غم کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین اور راحت بھیج دی، یعنی اونگ، جبکہ کفار میدان سے واپس ہو گئے۔ اس وقت غیب سے مسلمانوں پر اونگ غالب ہوئی جس سے سب غم غلط ہو گیا کہ تم میں سے ایک جماعت یعنی مسلمانوں پر تو نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی یعنی منافقین کی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی کہ دیکھیے یہاں سے بچ کر بھی جاتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقعہ گمان کر رہے تھے جو محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ خیال آگے ان کے قول سے اور اس کا حماقت و جہالت ہونا اس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کا قول یہ تھا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے، کیا ہمارا اختیار کچھ چلتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ہماری رائے کسی نے نہ سنی جو جنگ سے پہلے ہم نے دی تھی، خواہ مخواہ سب کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر عمل بھی ہوتا، جب بھی قضاء الہی غالب رہتی اور جو افتاد آنے والی تھی آ کر رہتی، چنانچہ اس کے قول اور اس کے جواب کا مطلب آگے مفصل آتا ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے صراحتاً ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر میں ان کے اس قول کا کیا ہمارا اختیار ہے، اس قول کا کہ ہمارا کیا اختیار ہے، یہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ تقدیر الہی کے سامنے بندے کی تدبیر نہیں چلتی، جو کہ عین ایمان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو لطیف جواب دیا گیا اس میں اس معنی کی تصدیق بھی ہے کہ واقعی اختیار اللہ ہی کا غالب ہے، مگر در حقیقت ان کا مطلب اس قول سے یہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات اس معنی سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا تو ہم میں جو لوگ یہاں قتل ہوئے وہ یہاں مقتول نہ ہوتے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے آگے ان کے اس قول کی تکذیب اس طرح کی گئی کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ لوگ اس مقامات کی طرف آنے کے لیے نکل پڑتے جہاں وہ قتل ہو کر گرے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ ظاہری مضرت
جس قدر ہوئی وہ تو ٹلنے والی نہ تھی، اور اس کے فوائد و منافع بہت عظیم تھے، کیونکہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات یعنی ایمان کی آزمائش کرے، کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور مومنین کا ایمان اور زیادہ موقد اور محقق ہو گیا، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات یعنی اس ایمان کو شواب اور وساوت سے صاف کر دے، کیونکہ مصیبت سے مومن کی توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے، جس سے ایمان کو جلا اور قوت پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ باطن سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، ان کو آزمائش کی حاجت نہیں، مگر اس لیے کہ وہ عدالتی طریقے سے مجرم کا جرم کھل کر سامنے آ جائے، ایسے امور واقعہ کیے جاتے ہیں۔ یقیناً تم میں جن لوگوں نے میدان جنگ سے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں اور کفار کی باہم مقابل ہوئیں، یعنی احد کے روز، اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوئی کہ ان کو شیطانوں نے لغزش دے دی، ان کے بعض اعمال گزشتہ کے سبب سے، یعنی ان سے کچھ خطا و قصور ایسے ہو گئے تھے جس سے شیطان کو ان سے اور بھی معصیت کرا دینے کی طمع ہو گئی، اور اتفاق سے وہ طمع پوری بھی ہو گئی، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑے حلم والے ہیں، کہ صد و خطا یعنی صدور و خطا کے وقت بھی کوئی سزا نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کہوں گا۔